برطانیہ میں قیامت خیز دن خونی کورونا وائرس کی وجہ سے مزید 938 افراد مارے گئے۔ مجموعی ہلاکتیں 7097 ہو گئیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی ICU میں حالت بہتر ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں میں ریکارڈ اضافہ، مزید 900 سے زائد ہلاکتیں رپورٹ ہو گئیں۔ NHS کے اعداد و شمار کے مطابق 46 ہلاکتیں ایسے افراد کی ہوئیں جنہیں اس سے قبل کوئی بیماری نہیں تھی۔ ہلاک افراد میں 29 سالہ نرس اور 103 سالہ معمر شخص بھی شامل ہے۔ برطانیہ میں 3 ہفتوں سے جاری لاک ڈاؤن 13 اپریل کو ختم ہو رہا ہے۔ امکان ہے حکومت کورونا کا تیز پھیلاؤ روکنے کے لیے اس میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کر دے۔ کورونا کا شکار وزیر اعظم بورس جانسن آج تیسرے روز بھی ICU میں ہیں۔ حکومتی ترجمان کے مطابق ان کی طبیعت میں پہلے سے بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے عہدیداران نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی صحت یابی کے لیے نیک خیالات کا اظہار کیا ہے۔ عہدیداران نے کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کو بھی سراہا۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ پوری دنیا میں کورونا وائرس کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور دنیا کی نامور شخصیات اس کا شکار ہو چکی ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے اور ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا، جہاں پر بدستور ان کا علاج جاری ہے۔ موقع پر پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے سیف چودھری، مشہور بزنس مین عاصم یوسف، سابق ورلڈ چیمپئن کیسر خان، پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے ابرار میر، اسد نواز اور کونسلر کیسر عباس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کو بھی سراہا۔ میری درخواست ہے پوری گریٹ برٹن سے، برطانیہ کی پوری قوم سے، کہ وہ اپنے پرائم منسٹر بورس جانسن کی صحت کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اسپیڈی ریکوری کے لیے، سو دیٹ ہی کین لیڈ دا کنٹری اگین فرام فرنٹ اگینسٹ دس کورونا وائرس۔ پلیز اف یو وانٹ ٹو سیو یور لائف اسٹے ایٹ ہوم۔ یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک ہے اور لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، تو پلیز اس کے اوپر سختی سے عمل کریں اور گھر میں رہنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو گورنمنٹ اور NHS کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر سختی سے عمل کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو اس وائرس سے جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں۔ ہم بزنس کمیونٹی اور ایشین کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بورس جانسن کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد صحتیاب ہو کے واپس آئیں۔ ان کی پالیسی سے برٹن بڑی ترقی کر رہا تھا، انہوں نے بڑے مشکل وقت میں ملک کو سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر آف UK بورس جانسن کو جلد سے جلد صحتیاب کرے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ ایمرجنسی وارڈ میں ہیں۔ نہ صرف ان کو بلکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس موذی وبا سے محفوظ کرے۔ ہماری دعائیں پرائم منسٹر بورس جانسن کے ساتھ ہیں، جو اس وقت شدید علیل ہیں، کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن اس پینڈیمک میں جو لیڈرشپ کوالٹی بورس جانسن نے دکھائی، جو ہمت اور حوصلہ انہوں نے قوم کو دیا اس وبا سے لڑنے کے لیے، وہ ڈیفینیٹلی قابل تعریف ہے، اور ہماری دعائیں بورس جانسن کے ساتھ ہیں کہ وہ جلد از جلد صحتیاب ہو کر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ واپس آئیں اور اس مشکل وقت میں قوم کو دوبارہ سے لیڈ کریں۔ گزشتہ دنوں ان کی صحت کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش کرتی رہیں، لیکن 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور ڈاکٹرز کی جانب سے یہ انفارمیشن دی گئی کہ ان کا علاج بدستور جاری ہے۔ فنکار کسی بھی ملک میں ہوں، کسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک چیز ان کے لیے آکسیجن کا کام دیتی ہے اور وہ ہے معاشرتی رابطے۔ کورونا وائرس نے لندن میں مقیم فنکاروں سے معاشرتی میل جول، آرٹ اور فن کی تقریبات بھی چھین لی ہیں۔ ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ لندن اور گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے مقامی فنکاروں کی شاموں سے سجی محفلیں اور سنگیت سمیت دیگر تفریحی پروگرام ملتوی ہونے کی وجہ سے یہاں کے مقامی فنکار بھی دیگر برطانوی باشندوں کی طرح گھروں میں محصور ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ آرٹسٹ ہیں اور ہم لوگ سب کچھ چھوڑ کے اپنے آل پروگرام سب کچھ اور گھر پہ بیٹھے ہیں جسٹ بیکاز آف کرونا وائرس۔ تو میری سب لوگوں سے، سب دوستوں سے، سب پوری دنیا کے جہاں پہ لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ سب لوگ گھر پہ سٹے کریں۔ لندن کے مقامی ہوٹل اور کمیونٹی ہالز میں سجنے والی تقریبات کورونا وائرس کے خوف سے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی ہوئی ہیں۔ لندن کی شامیں بھی اداس رہنے لگی ہیں۔ جس شہر کو سٹی آف آرٹ کہا جاتا تھا، آج وہاں ہر طرف اداسی اور ویرانی نے گھر کر لیا ہے۔ لندن میں بسنے والی ایشین کمیونٹی میں ہر دل عزیز فنکار بھی اپنے چاہنے والوں کو موبائل فون اور انٹرنیٹ پر پیغامات بھیج کر خیر و عافیت دریافت کرنے لگے ہیں۔ میرا گزارش ہے آپ سب کو، کورونا وائرس بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اسی لیے ہم سب کو
घर में रहना है, घर में महफूज रहना है और सारी दुनिया को भी महफूज रखना है। कोरोना वायरस के हवाले से सारा कुछ बंद हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर मिला कि आप लोग कहीं बाहर ना जाएं, कहीं किसी गैदरिंग में ना जाएं। तो ये कि अभी घर बैठना पड़ रहा है हमें, बड़ा मुश्किल है इस, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। अगर बाहर जाएंगे तो समझ लें कि मौत को दावत है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इस वक्त इंटेंसिव केयर में है, काफ़ी मामला संगीन है। तो बहरहाल मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप घर बैठें, अपने आप को बिज़ी रखें। काम घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, कोई ना कोई निकला रहता है। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ फनकारों ने इस मौके पर तख्लीकी कामों में मजीद काम करने को तरजीह भी दी है और कहा है कि इनको बहुत वक्त मिल गया है कि वो घरों में रहकर अपने फन में निखार ला सकते हैं और अच्छे वक्त में फिर से लोगों के लिए नए गीत और म्यूजिक मुतारिफ करवा सकते हैं। आप सब आर्टिस्टों को भी उसी तरह अप्रिशिएट करें, चूँकि इस मुश्किल वक्त में भी वो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ ब्रिलियंट, इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन of which artists are giving. So इसके साथ साथ हम सब लोग दुआ गो हैं, क्योंकि लंदन एक ऐसी जगह है, एक इंटरनेशनल हब है जहाँ पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। तो अचानक लॉकडाउन होना इट वाज़न्ट ईजी, आहिस्ता आहिस्ता अभी कुछ लोग यूज्ड टू हो रहे हैं, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। हम सबको पॉजिटिव वाइब्स देने हैं एक दूसरे को। फनकारों का मजीद कहना है कि तकरीबात का ना होना इनके लिए परेशानी और उदासी का बायस है, मगर इस मोहल्लिक वबा के माहौल में सबके लिए घरों में रहना ही आफियत है। कोरोना वायरस से दुनिया के बेशतर ममालिक में जिंदगी मफलूज है, मगर स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तानी काउंसिल खाना आज भी इमरजेंसी सर्विसेज और हम वतनों की मदद के लिए खुला है, जो दुनिया के दीगर काउंसिल खानों और सफारत खानों के लिए रोल मॉडल है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अहमद शाहिद। जानलेवा कोरोना वायरस की तबाहकारियों ने न सिर्फ हुकूमतों को शदीद मुश्किलात से दोचार कर रखा है, बल्कि आम शहरियों की ज़िंदगी भी अजीरन बना के रखती है। दुनिया के बेशतर ममालिक में लॉकडाउन के बाद ज़िंदगी मफलूज है, मगर इन मुश्किल तरीन हालात में भी कुछ फ़र्ज़शनास ऑफिसर्स या इंसानियत का दर्द रखने वाले अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार ऐसी ही एक शख्सियत कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी की है, जिन्होंने लॉकडाउन और संगीन सूरत हाल के बावजूद न सिर्फ कौंसल खाना खुला रखने का फैसला किया है, बल्कि हेल्प डेस्क कायम करके हम वतनों को आज भी हर तरह की इमरजेंसी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी हमें इजाज़त दी हुई है हेड्स ऑफ मिशन को, जिसकी वजह से हमें फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं। और क्योंकि ये जो कौंसल खाना है ये एक वेलफेयर कौंसल खाना है, इसलिए ये बंद नहीं हो सकता। और उसकी वजह यह है कि वीज़ाज़ स्टैम्प करना और पासपोर्ट्स देना कौंसलेट्स का वाहिद फंक्शन नहीं होता। कौंसलेट्स को क्राइसिस के अंदर लीडरशिप रोल गवर्नमेंट का प्ले करना पड़ता है होस्ट कंट्री के अंदर। तो इस वजह से कौंसल खाना खुला है। तो कम्युनिटी को मेरा ये पैगाम होगा कि प्लीज़ पैनिक ना करें, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत का जो वो ख्याल रखें, ग्लव्स पहने। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार ये फर्जशनास ऑफिसर न दिन देखता है न रात। कभी तो साइलिन की दरखास्तों पर नकद मदद के लिए साइन कर रहा होता है और कभी मुश्किलात में घिरी फैमिलीज के घरों में राशन और खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए तगदौ में मसरूफ होता है। ये बाहिम्मत शख्स मुश्किलात से लड़ने का हुनर भी जानता है और उन्हें हल करने का अज़्म और हौसला भी रखता है। इसका कहना है कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी की हर अजीज शख्सियत बन चुका है, बल्कि वो दुनिया भर के कौंसल खानों और सफारत खानों के लिए एक रोल मॉडल भी है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस में मुब्तला बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने बरतानवी हम मनसब को एक जंगजू करार देते हुए कहा कि मैंने बोरिस जॉनसन के साथ काम किया है, वो बरतानवी अवाम की खिदमत कर रहे हैं। जॉनसन कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर जल्द दोबारा अपना मनसब संभालेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, मेरे बरतानवी दोस्तों, कैनेडियन आपके साथ खड़े हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कोरोना
کورونا وائرس کے خلاف 5,000 کینیڈین کمپنیز کی مدد پر ان کا شکریہ ادا کیا. کہا ہم 30,000 وینٹیلیٹرز اور دیگر میڈ ان کینیڈا سامان بنانے پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جہاں حکومتوں کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور گلوکار اپنے فن کے ذریعے لوگوں میں آگہی پھیلانے کے لیے میدان میں آ گئے. متحدہ عرب امارات میں مقیم معروف شاعر و ادبی شخصیت شہاب الدین شہاب کے کرونا وائرس پر لکھے ہوئے نغمے کو پاکستان کے معروف گلوکار رحیم شاہ نے گایا ہے، جسے سوشل میڈیا پر خوب سراہا جا رہا ہے. دیکھیے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. کورونا وائرس نے پوری دنیا میں خوف کی فضا قائم کر رکھی ہے. ہزاروں افراد لقمۂ اجل بن چکے ہیں. اس خوف کی فضا کو کم کرنے کے لیے ادیب اور شاعر بھی میدان میں آ گئے ہیں. دبئی میں مقیم معروف شاعر شہاب الدین شہاب نے کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پہنچانے کے لیے ایک نغمہ تحریر کیا ہے. سورت شاعری کو پاکستان کے معروف گلوکار رحیم شاہ نے اپنی سریلی آواز میں گایا ہے. رحیم شاہ کی آواز میں ایک خوبصورت اور سبق آموز گانے کو سوشل میڈیا سمیت عوامی حلقوں میں خوب سراہا جا رہا ہے. شہاب الدین شہاب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ان کا گانا خوف میں مبتلا عوام میں امید پیدا کرنے میں مدد کرے گا. حکومتیں اس وبا سے نبردازماں ہیں. بحیثیت شاعر کے، ایک لکھنے والے کے، میں نے بھی اپنی ایک ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی کہ اپنے نظریے اور اپنی سوچ کے مطابق قوم کو اس سے آگاہی دے سکوں. اور میرے عزیز دوست رحیم شاہ نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں اس شاعری کو عوام تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی. اور اس طرح ہم نے ایک میسج دیا کہ اگر اللہ کا نام زبانوں پر ہو، نبی کا عشق سینے میں ہو اور سنت رسول کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کر کے حکومت کے کہے ہوئے باتوں اور احکامات پر عمل کیا جائے تو اس بلا سے اور اس وبا سے مقابلہ ممکن ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس موذی مرض کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دینا کسی عبادت سے کم نہیں، کیونکہ اس جان لیوا بیماری کا علاج صرف احتیاط ہے. لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہ کرنا ہر شخص کا فرض ہے. سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات.